اب ایک اور ایشو جس کو ہم فالو اپ کرنے لگے ہیں بیکاز وی ڈو وانٹ سم تھنگس ٹو چینج. 13 خواتین کے پاسپورٹ مسائل پر عدالتوں تک بات پہنچی, وزراء سے درخواستیں ہوئیں, اور تو اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہدایت خود جو بذات خود معاملے کا نوٹس لیا اور حل نکالنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی. تجاویز جو ہیں وہ بھی تیار ہوئیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک کے بعد ایک متاثرہ خاتون سامنے آ رہی ہے, لیکن مسئلہ جوں کا توں موجود ہے. We would have liked and expected کہ کچھ نہ کچھ چینج تو ہوا ہوگا, لیکن نہیں. اب لگ رہا ہے کہ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ رہا ہے, لیکن ہم ٹھنڈا پڑنے نہیں دیں گے. ہمارے ہی پروگرام میں ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے خود تسلیم کیا تھا کہ قانون تبدیل کرنا پڑے گا. It's a law. It's a law as well as its policy. آپ دیکھیں, آپ چلے جائیں رول 21 آف پاکستان سٹیزنشپ رولز 1952, سیکشن 6C ہے دی پاسپورٹ ایکٹ 1974. اس کے علاوہ رول 4(1) آف پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن. یہ آپ جب بایولوجیکلی پروف نہیں کر سکتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر یہ بھی ریلیگیشنز لگ سکتی ہیں کہ اس کا بایولوجیکل ریلیشن شپ کیا ہے, یہ والدہ لے کے جا رہی ہے, بالکل ٹریول کر سکتی ہے. اس میں ایک ماڈیفیکیشن ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ باقاعدہ اس رول میں چینجز کی ضرورت ہے. وہ ماڈیفیکیشن جو ہے اس میں اس کے شوہر کا نام بھی والد کے نام کے ساتھ ایڈ ہوگا, جس کا ایک باقاعدہ الگ خانہ بنے گا. خانے کی ہیڈنگ یہ ہے کہ سابقہ شوہر, اچھا سابقہ ایکس ہسبینڈ ان کیس آف ڈائیورس. پرپوسٹرس یہ بات, جب یہ بات ہوئی تھی تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہی ہوگا کہ کس قسم کی فیڈ بیک آئی تھی, اور کس قسم کی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ جس چیز سے آپ پاس آن موو آن کرنا چاہ رہے ہو, آپ اس کا نام مطلب درج کر دیں اپنے پاسپورٹ کے اندر. اس کے بعد یہ تبدیل ہو گئی تھی کہ جناب بچوں کے پاسپورٹ میں والدین کے ایز ان جو بھی ماں ہیں اب آپ دونوں کا نام درج ہوگا. وہ ایکس ہسبینڈ والی بات تو پہلے بھی سمجھ میں نہ آنے والی تھی, اور اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی کہ یہ قاضی صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. one of the suggestions but obviously that was very impractical anyhow. اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اچھا جی بالکل, ہم اس پہ بات بھی کریں گے. اور جنہوں نے یہ ایشو جو ہے وہ بڑے زور و شور سے ہمارے سامنے لائیں اور پھر ہم نے اس پہ بات کی, سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. علینا صادق ہمارے ساتھ ہیں. علینا, اور انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو خط بھی لکھا تھا بہت بار. Actually she has been trying to get in touch with all of them. علینا کیا حال ہے آپ کا؟ علینا ذرا ہمیں ایک فالو اپ کوئکلی دیں. جب سے ہم نے یہ بات کی, آپ سے کافی لمبی چوڑی ہماری بات ہوئی, ہم نے شو پہ یہ بات کی, بہت سی اور خواتین سامنے آئیں. A lot of other women in Pakistan are facing the same issue. کچھ چینج ہوا, کوئی بات چیت ہوئی آپ کی آگے؟ جی السلام علیکم, how are you? نہیں, as far as I know and as far as I have traced it out, ابھی تک جو آپ نے کمیٹی اناؤنس کی تھی on your show, اس کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئی. آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کمیٹی فارم کی ہے with the secretary as the head of the committee, تو اس کی ابھی تک انٹیریئر منسٹری سے ہمیں نوٹیفیکیشن ہی نہیں مل پائی اس کمیٹی کی. although میں نے ان کو سجیشنز بھی بھیجیں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ کیسے یہ ایشو ریزالو کر سکتے ہیں, بٹ اس کا بھی رسپانس نہیں آیا. تو یہی ہوتا ہے جو میں ایک سال سے دیکھ رہی ہوں کہ نیوز میں بات آتی ہے تھوڑی سی, تو تھوڑا بہت کچھ ہلچل ہوتی ہے, پھر نیوز ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہے, تو پھر اٹس بین ڈراپ سائلنس. سو مطلب ہم نے یہاں پہ اتنے فین فیئر کے ساتھ اناؤنس کیا اور بڑے ہم خوش تھے کہ کمیٹی بن گئی ہے. You tried to get and you were proactive enough کہ آپ you tried to get in touch کہ کمیٹی بن گئی ہے, تو آپ ان سے انہیں کچھ سجیشنز دے سکیں یا ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کر سکیں. سو وہ کمیٹی اناؤنس ہوئی, بن نہیں پائی, رائٹ؟ ایسا ہی ہے. As far as my information, اس کی کوئی نوٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں ہے, اور the officers in the interior ministry don't seem to be aware of the committee. So ہم ابھی براہ راست بھی یہ کہہ دیں کہ if anybody from the interior ministry or secretary interior is listening to us, please get in touch with us. I'm sure a lot of people around you would know how to get in touch with us and let us know کہ آپ کی اس کمیٹی کا سٹیٹس کیا ہے. اچھا علینا, ایک دفعہ پھر سے ری وزٹ کرتے ہیں کہ معاملہ ایکچولی کیا ہے, اور بڑی سمپل سی بات ہے اور آپ ہمیں بہتر ایکسپلین کر دیں گی کہ آپ کے CNIC میں آپشن, obviously there is always an option, آپ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لیں یا فادر کا لکھ لیں, even if you are married it does not matter, لیکن the same does not translate into the passport. Is that right, Alina?
जी, that's completely right. In fact, जब मैं अपना पासपोर्ट बनाने गई, I needed to renew it, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्क्रीन पे तो आपकी FRC से आ रहा है कि आपकी शादी होगी है। उनको मेरा हस्बैंड नेम नजर भी आ रहा था, but they said कि आपकी फिजिकल जो आप हमें ID कार्ड दिखा रही हैं इस पे नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें बोला कि नादरा की पॉलिसी आपके सामने है, न्यूज़ में रिपोर्ट भी हुई है सारा कुछ। दे सेड नहीं, नादरा की पॉलिसी फर्क है, हमारी पॉलिसी फर्क है। तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, आई गेस। एंड अगेन सिंपल सी बात है, आई जस्ट वांट टू से कि हमारी आइन जो है वो कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इस केस में हम बर्डन डाल रहे हैं सारा औरत पे। आप लोगों ने भी ये पॉइंट आउट किया शो में कि वो मैरिज भी प्रूव करे, ये भी प्रूव करे कि शी इज द मदर ऑफ द चिल्ड्रन। All the burden is on her and the husband has to do absolutely nothing. मैं आपके शो में एक और भी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अगर आप और कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स देखें तो उनमें या तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोई फादर नेम हस्बैंड नेम कुछ नहीं होता उसकी। जी। बट इफ़ यू लुक एट इंडियाज पासपोर्ट विच इज़ हमारे से सिमिलर कंट्री है, तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। उनके पासपोर्ट्स पे, हर किसी के पासपोर्ट पे, आप औरत हो या मर्द हो, लिखा होता है फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर स्पाउस नेम। सो आई मीन दैट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो अगर आपने डालनी है तो आप फिर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर सबका सेम करें। मतलब आदमियों के पासपोर्ट में भी यही लिखा होता है और औरतों के मदर्स नेम और स्पाउस नेम। हस्बैंड्स नेम का कोई कांसेप्ट नहीं है, इट हैज टू बी अ स्पाउस नेम। चाहे औरत होगी तो उसके साथ मर्द का नाम होगा, मर्द होगी तो फिर उसके साथ उसकी अहलिया का नाम सिंपल वर्ड्स, आदमी का पासपोर्ट हो या औरत का, सेम इन्फॉर्मेशन जारी है। अलीना, जल्दी से ये भी बता दें कि आपकी ऑब्वियसली यू हैड कॉन्टैक्ट्स, आप काफ़ी ऊपर तक लोगों से मिली, आप डीजी पासपोर्ट से भी आपकी मुलाकात हुई। वो मुलाकात कैसी रही थी? कोई होपफुल थी? मुलाकात नहीं हुई, मुझे एक्चुअली प्रीवियस डीजी पासपोर्ट्स की भी कॉल आई थी और इन करंट जो है उनकी भी आई थी। इट वाज वही जो आपके शो पे उन्होंने रीजंस दिए, वही मुझे भी उन्होंने फ़ोन पे दिए रीजंस कि इस वजह से बच्चों की ट्रैफिकिंग और ये वो हम नहीं कर सकते। There really wasn't, and they are defending it as you know कोर्ट में भी, तो there wasn't really a resolution। वही बातें हुई जो फ़ोन पे, जो आपके शो पे हुई हैं। और हम यहाँ दोबारा मेंशन कर दें कि सेक्रेटरी दाखिला और दीगर लोग जिनका इस कमेटी में भी जिक्र था कि वो सरबराही करेंगे, हमने भी उनसे, हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की है and we did not hear back from them. बिल्कुल, हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। The platform, as Abdullah said, is open for you, and in fact we need a resolution for this. Alina, very brave of you to bring this up, by the way. And the stakeholders are willing to help as well. So Alina, जिन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था, वो खुद चाहती हैं कि वो कुछ suggestions जिन लाइंस पे बात होनी चाहिए वो suggest कर सकें, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अलीना फॉर बीइंग हियर विद अस। और हम ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इस इशू पे फॉलो अप हम रखेंगे until something is resolved.